خطا ہو جائے تو مجتہد کی خطا پر پکڑ نہیں، اس لیے کہ ان کی خطا میں بھی اللہ نے ثواب کو رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا مقصود تھا، لیکن جنت میں اولاد، شیطان نے بہکایا کہ اے آدم، اللہ نے تم کو منع کیوں کیا اس کے قریب جانے سے؟ راز تو ہے کہ تم اللہ کے قریب نہ جاؤ، کوئی تو راز۔ ایک دن ٹہلتے ہوئے گئے، دل میں تھوڑی دیر کے لیے غفلت کا پردہ ان پر آ گیا۔ انبیاء کی خطا نہیں ہوتی، لیکن غفلت کا پردہ، معصومیت کی غفلت کا پردہ تھوڑی دیر کے لیے ان پر حاوی ہو گیا، اور حضرت آدم نے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ جب پھل کھایا تو قضائے حاجت لگی، لیکن جنت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ لباس بھی اتر گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے کچھ پتوں کا سہارا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو الگ الگ زمین پر اتارا۔ حضرت آدم کو سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا، جس کو جدہ کہتے ہیں۔ حقیقت جدہ، جد جو ہے عربی میں دادا کو کہتے ہیں، دادا دادی کے لفظ میں جد کا استعمال ہوتا ہے، اسی سے جدہ بنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ 300 سال کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی۔ 300 سال تک حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں نادم رہے، گڑ گڑاتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے اس خطا پر اللہ سے نادم رہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ربنا ظلمنا انفسنا، اے مولا ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، تو تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو کریم ابن کریم ہے، تو کریموں کا کریم ہے، والا تو ہر بندوں کی خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی۔ اس سے قبل کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ تیار کیا جا رہا تھا، تو اس سے جو مٹی بچی تھی، تاریخ میں ہے اس مٹی سے کھجور کی درخت کو بنایا گیا اور انگور کے پیڑ کو بنایا گیا۔ یہ درخت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت حوا سے نہیں ہوئی۔ 300 سال کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ اس کے بعد اب ازواج زندگی کا دور شروع ہوا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ 40 مرتبہ حاملہ ہوئی، ہر مرتبہ میں 2 اولاد ہوتی، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اس طرح سے آپ کی کل 80 اولاد ہوئی۔ نسل انسانی کو بڑھانا مقصود تھا، انسان بڑھتے گئے۔ قرآن میں حکم ہے کہ اللہ نے ایک انسان کی تخلیق کی، اسی سے پہ اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذریت کو بڑھایا، یہاں تک کہ نسل بڑھتی گئی، آج پوری دنیا میں ذریت آدم پھیل گئی۔ آج کسی کا بھی جائزہ لیجئے، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، آخر میں پہنچے گا وہیں پر، اس لیے کہ سب کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی مبارک سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور آپ کی عمر 25 سال تھی، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آج جو سرکار کی ذات پر ادیان باطل تہمت لگاتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کی ہوس کے لیے، اے لوگوں،
اگر ہوس مقصود ہوتا تو سیدہ خدیجہ سرکار شادی نہ فرماتے، اس لیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی سرکار نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ سرکار کی جتنی بھی ازواج ہیں، اب تمام کا جائزہ لیجئے، اکثر و بیشتر ایک ازواج کو چھوڑ کر جتنی بھی ازواج مطہرات آپ کی ہے، یا تو طلاق شدہ ہے یا تو بیوہ ہے۔ جتنی بھی ازواج ہیں آپ کی، تمام کی تمام یا تو بیوہ ہے یا تو طلاق شدہ ہے۔ پہلی شادی آپ نے 25 سال کی عمر میں فرمائی، اس کے بعد دوسری شادی آپ نے 50 سال کی عمر میں فرمائی، پھر 54 سال کی عمر میں، 53 سال کی عمر میں، اس طرح سے۔ اے لوگوں، اب بتاؤ کیا انسان، اس کا نام ہوس ہے؟ نہیں، بلکہ یہ امت کو ترغیب دے رہے ہیں، نکاح کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس کو ہوس نہیں کہتے، ہوس اور ہے۔ یہ امت کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول نے، یہ امت کی تربیت کے لیے نکاح فرمایا، تاکہ امت والے سمجھ جائیں کہ امت والے نبی کی ہر ادا کو دیکھ کر پہچان جائے کہ نبی کی ادا میں بھی سنت ہے، نبی کی ادا میں بھی سنت ہے۔ نکاح کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نبی کی سنت تو ہے کہ نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، سب سے پیاری سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اس وقت 40 سال کی عمر تھی آپ کی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، جتنی بھی آپ کی صاحبزادی ہیں، تمام کے تمام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وطن سے ہیں۔ آپ کی جتنی بھی اولاد ہوئی، ایک کو چھوڑ کر تمام کے تمام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وطن سے پیدا ہوئی۔ ایک شہزادے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، لیکن سرکار نے ان سے نکاح نہیں فرمایا، یہ سرکار کی باندھی تھی۔ اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ قرآن فرماتا ہے مرج البحرین، کہ اللہ نے 2 سمندروں کو ملایا۔ جب 2 سمندر آپس میں مل گئے، مرج البحرین یلتقیان بینہما یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو جب 2 سمندر آپس میں مل گئے، اس سے ایک لؤلؤ پیدا ہوئے، ایک مرجان پیدا ہوئے، یعنی موتی، قیمتی موتی پیدا ہوئے۔ وہ حسنین کریمین کی ذات ہے۔ جب دو سمندر مل جائے تو حسنین کریمین جیسی ذات پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب شریعت اور طریقت جب مل جائے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بنتی ہے۔ جب طریقت مل جائے، شریعت مل جائے تو تب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بنتی ہے۔ حضرت گرامی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اصحاب کرام ہیں جو نبی کی دی ہوئی تعلیمات پر، نبی کی دی ہوئے فرمان پر چلے اور نبی کی سنت کو ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شہزادوں نے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کئی شادیاں کی۔ تاریخ میں مورخ لکھتے ہیں کہ 100 سے زائد آپ نے نکاح فرمایا، لیکن کسی بھی ازواج کو ایک رات سے زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی پہلے متع تھا، اسلام میں متع حرام ہے۔ متع کہتے ہیں جیسے 2 رات کے لیے کسی کو بیوی بنا لینا، 3 رات کے لیے بیوی بنا لینا، پھر اس کو چھوڑ دینا۔ اسلام نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ اسی کو روکنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے 100 سے زائد نکاح فرمایا، تاکہ امت جان جائے کہ نکاح کرنا جائز ہے اور متع کرنا حرام ہے۔ متع کرنا حرام ہے، یہ سرکار کے شہزادے امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے اتنی شادی کیوں کی، در حقیقت امت کو ترغیب دینا مقصود تھا کہ اے لوگوں، کرو تو نکاح کرو، متع نہ کرو۔ متع اسلام میں حرام ہے، آج بھی رواج بنا ہوا ہے۔
کہ کہیں گئے دوسرے شہر میں، لڑکی کو اٹھا لیا، 2 رات کے لیے اپنے پاس رکھ لیا، پھر چھوڑ دیا، پھر چلے آئے۔ اسلام نے ان باتوں سے سختی کے طور پر منع فرمایا۔ اور امام حسن مجتبی کا دین ہے کہ آج امت مسلمہ پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے کہ آج جو متع حرام ہوا، متع کو روکنے والی ذات امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چہیتے، سرکار کی آنکھوں کے تارے، سرکار کے دل کے دلارے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ شہزادے جن کی کوئی مثال نہیں، جن کی مثال تاریخ نہیں دے سکتی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جتنے بھی اولاد ہوئی، تمام کے تمام اپنے وقت کے امام بنے، تمام کے تمام اپنے وقت کے امام بن کر چمکے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کی ذات کو دیکھیے، امام باقر کو دیکھیے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیے، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیے، امام نقی کو دیکھیے، امام تقی کی ذات کو دیکھیے، آخر میں امام حسن عسکری کو دیکھیے۔ یہ بڑے بڑے امام ہیں کہ جن کی بارگاہوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج ہم رہا کرتے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں جن کی وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بڑے امام ہیں، انہی اماموں سے چلا آیا یہ سلسلہ، چاہے وہ معرفت کا سلسلہ ہو، چاہے وہ طریقت کا سلسلہ ہو، چاہے شریعت کا سلسلہ ہو، انہی سے ہوتا ہوا سیدنا پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ تاریخ مورخ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑا اغواس سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغواس کی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن مجتبی اغواس کی منزل پر فائز ہوتے ہیں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے 11 امام اغواس کی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے جو اغواس کی منزل پر فائز ہے، اور آخر میں ایک شہزادہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنے والے ہیں وہ اغواس کی منزل پر فائز ہے۔ انہی اغواسوں کی قیادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا نظام انہی کے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ میں بے شمار اولیاء عطا فرمائے۔ نہ جانے کتنے اولیاء آئے اور آ کر چلے گئے اور کتنے آ رہے ہیں، لیکن تمام کے تمام پر جو قابض ہوگا وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہزادہ ہوگا۔ وہ نبی کے گھر والے ہوں گے، جن کی حکمرانی ہوگی وہ نبی کے فرزند ہوں گے، نبی کے گھر والے کی حکمرانی ہوگی۔ حکومت کوئی بھی ولی بن سکتا ہے، ابدال کوئی بھی بن سکتا ہے، اوتاد کوئی بھی بن سکتا ہے، وقت کا رجال الغیب کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن جب بات آئے گی اغواس کی تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کا حصہ ہوگا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا حصہ ہوگا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے خاندان سے ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مولا تو ولایت ہر کسی کو دینا، لیکن جب ولایت کی شہنشاہی عطا فرمانا تو میرے آل کو عطا فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کو اللہ نے ولایت کی شہنشاہی عطا فرمائی۔ ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ولایت کی حاکم رہے ہیں، ولایت کی حکومت آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آج بھی غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست قدرت میں آج بھی ولایت کا کنٹرول آج بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی ولی بنتا
چاہتا ہے تو ولی بننے سے پہلے جب تک آپ کی بارگاہ سے منظوری نہ مل جائے، آپ کی بارگاہ سے جب تک دستخط نہ مل جائے، اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ جب تک پیرانے پیر روشن ضمیر کو اپنا ولی نہ مان لے، اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ جب تک پیرانے پیر روشن ضمیر اس رجسٹر پر سگنیچر نہیں کریں گے، اس رجسٹر پر دستخط نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ولی بن نہیں سکتا، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو ولی نہیں کہہ سکتا۔ جب تک پیرانے پیر روشن ضمیر کی بارگاہ سے وہ سند حاصل نہ ہو جائے، جب پیرانے پیر روشن ضمیر کی بارگاہ سے وہ سند مل جائے، اس کے بعد پھر وہ سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سند پر دیکھ کر کے تب تصدیق کر لیں گے، اس پر اپنا مہر لگا دیں گے، تب جا کے وہ ولی بنتا ہے۔ پہلے میرے نبی کی آل کی عزت کرو، میرے نبی کی آل کی عزت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، تمہیں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کے غلاموں کی، میرے نبی کی آل کی غلامی کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، دنیا میں بھی فخر سے رہو گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی فخر سے رہو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔